نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم۔ الحمدللہ آج پھر ہم اس عظیم نشست میں شریک ہوئے ہیں جس کا مقصد قرآن پاک اور احادیث طیبہ اور صالحین کے ذکر سے روشن منور ہونا ہے۔ آج جو عنوان زیر گفتگو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پاک ہستی کا ذکر خیر ہے جس کا ہر فعل دعوت دے رہا ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، فرد کے بدلنے سے معاشرہ بدلتا ہے۔ ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بھی بننا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا بھی محافظ بننا ہے۔ ہمارے اندر جذبہ جہاد بھی ہو، شوق شہادت بھی ہو، ہم مجاہد اسلام بھی بنے، پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کی کوشش بھی کریں۔ لیکن یہ ساری کوششیں کامیاب اس وقت ہوں گی جب ہم خود بھی اندر سے باعمل ہوں، ہمارے قول و فعل میں نیکی ہو، ہمارے قول و فعل میں روحانیت ہو، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری ان کوششوں کے اچھے اثرات ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے اور معاشرے کی اصلاح کا طریقہ سکھایا۔ آپ کی مبارک زندگی کا ہر گوشہ ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے۔ آپ کی سیرت مبارکہ پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ نور کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے، نا امیدی میں رحمت کی کرن پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ کی سیرت پڑھنے سے ایسی امید پیدا ہوتی ہے کہ انشاءاللہ معاشرے کے ناسور چھٹ جائیں گے، یہ ظلمتیں اور اندھیرے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ ہم آگے تو بڑھیں، کوشش تو کریں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کہ کون کون سے پہلو پر گفتگو کی جائے، ہر پہلو عظیم وسعت اور گہرائی رکھتا ہے۔ آپ کی صلاحیتیں، آپ کا کردار امت مسلمہ کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ کی سیرت امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کشتی کو ترانے والی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوبیوں کے مالک تھے کہ بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاور آپ کے نام سے کانپتی تھیں۔ آپ کے ابتدائی حالات آپ کی شخصیت کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کی بہادری اور شجاعت کے چرچے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ
عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سمجھدار کے لیے یہ ارشاد کافی ہے۔ اسلام عظیم مذہب ہے، اللہ کا سچا دین ہے۔ کس سے تقویت ملنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ کون تقویت دے گا؟ یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما، پھر انہیں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مثال بن گئے۔ آپ کا کردار موجودہ دور کے مسائل کا علاج ہے۔ مسلمانوں کے وہ عظیم حاکم، خلیفہ، امیر، سپہ سالار، عظیم مجاہد، پیکر وفا بن گئے کہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر بن گئے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے پر مسلمانوں میں جوش و خروش بہت زیادہ تھا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر مسلمان دار ارقم میں تھے، اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، اور دار ارقم کوہ صفا پہاڑی کے ساتھ تھا۔ تو صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ مکہ مکرمہ کی وادی اس اللہ اکبر سے گونجنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہونے کے باوجود خفیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم سب کے سامنے اللہ کی عبادت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ کو ملا کر 40 مرد اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر 40واں تھا۔ تو آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوتا۔ مسجد حرام شریف میں وہ عبادت کرتے تو کفار زخمی کرتے، ظلم کرتے، تکلیف دیتے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ چھپ کر عبادت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام شریف چلیں اور وہاں سب کے سامنے عبادت کریں۔ کس کی مجال ہے جو ان صحابہ کرام پر ظلم کر سکے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اب یہ تقریباً 40 مسلمان 2 صفوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک صف کی قیادت فاروق اعظم کر رہے تھے، اور دوسرے صف کی قیادت سید الشہداء حضرت حمزہ، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن پہلے اسلام لائے تھے۔ جب کافر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو جب انہوں نے ایک صف کے آگے حضرت فاروق اعظم کو دیکھا اور ایک صف کے آگے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کافر ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے، مسلمانوں نے آج ہم سے بدلہ لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تقویت عطا فرما، بلندی عطا فرما۔ تو آپ کی دعا کے صدقے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
عظیم مشورے دیے اور خود اپنے دور خلافت میں عظیم کام کیے۔ آپ کی ذہانت اور حکمت عملی سے مسلمانوں کو عظیم فوائد نصیب ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو جمعہ کا خطبہ مرتب فرمایا، اس میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ أَعْدَلِ الْأَصْحَابِ، اور درود و سلام نازل ہوں حضرت عمر پر جو تمام صحابہ میں زیادہ انصاف کرنے والے عادل ہیں، زیادہ عادل ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ فاروق اعظم کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ مزین المنبر والمحراب، منبر اور محراب کو زینت دینے والے ہیں۔ الموافق رأیہ بالوحی والکتاب، جن کی رائے، جن کا خیال، جن کی سوچ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور کتاب اللہ کے موافق ہے۔ الموافق رأیہ بالوحی والکتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین و امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان پر درود و سلام نازل ہوں جو ہمارے سردار ہیں، مولا ہیں، امیر المومنین ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے امام ہیں، ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر درود و سلام نازل ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمتیں عطا کی کہ عظمت والا کلام، وہ عظیم کلام جس نے عرب کے فصیح و بلیغ شعراء کو عاجز کر دیا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا وہ کرم کہ تقریباً 21 مرتبہ آپ کی رائے، آپ کا مشورہ، آپ کا کلام کلام الہی سے مطابق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں وہ الفاظ القاء کر دیے جو لوح محفوظ میں لکھے تھے، اور قرآن پاک کے الفاظ وحی سے پہلے آپ کی زبان پر جاری کر دیے، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ جب ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا، بہتان لگایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تجھے پاکی ہے، بے شک یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 16 کو نازل فرمایا، اور اس میں یہی الفاظ ذکر فرمائے گئے، اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، جب تم نے یہ الزام سنا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے ان عمر قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی۔ کلام الہی کے نازل ہونے سے پہلے 3 باتیں میری زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی۔ قلت یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، طواف کے بعد اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں اور اس عظیم پتھر کے سامنے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں ہم سجدہ کریں اور نوافل پڑھیں تو یہ کتنا اچھا ہوگا۔ فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ وقلت یا رسول اللہ،
آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی نسائک البر والفاجر، آپ کی ازواج مطہرات کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں. فلو امرتہن یحتجبن، اگر آپ انہیں پردے کا حکم دے دیں، حجاب اور نقاب کا حکم دے دیں تو یہ کتنا اچھا ہوگا. فنزلت آیت الحجاب، تو آیت حجاب نازل ہوئی، سورہ احزاب آیت نمبر 53. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز مانگنے آؤ، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو تم ان سے سوال کرو حجاب کے پیچھے سے، یعنی پردے کے پیچھے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کو بھی زیادہ پاک کرنے والا ہے اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاک کرنے والا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور جب تم ان سے یعنی ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرو تو ان سے پردے کے پیچھے سے سوال کرو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاک کرنے والا ہے اور ان کے دلوں کو بھی. یعنی اگر دل پاک ہوں تو پردہ کرنے سے اس پاکی میں اضافہ ہوتا ہے. جو ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں جی ہمارے دل پاک ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کریمہ، ان کو سمجھانے کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے کہ اگر دل پاک ہیں اور شرعی پردہ کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، خواتین شرعی پردہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکی میں اور اضافہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات غیرت میں جمع ہو گئیں. فقلت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، ان قریب اگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے اچھی بیویاں عطا فرمائے گا. فنزلت کذالک، پس اسی طرح آیت کریمہ نازل ہوئی. اس طرح تقریباً 21 مواقع ہیں کہ جس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو جاری فرما دیا، وہ آیات جو ابھی نازل ہونے والی تھیں، اور آپ کا کلام قرآن کے موافق ہوا. ایک موقع پر آپ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. تو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14، 18ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، اسی آیت کریمہ کا نزول ہوا. ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ وہی آپ کے نبی کے پاس کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل وہی لے کر آتے تو ہم ایمان لے آتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جو الفاظ جاری ہوئے یہ الفاظ قرآن پاک کے موافق ہیں.
آپ نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا دشمن ہو اور رسولوں کا دشمن ہو اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ یہی آیت کریمہ، یعنی جو لوح محفوظ میں آیت کریمہ لکھی تھی، یہ نازل ہوئی، اس کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر اس آیت کریمہ کو جاری فرمایا۔ پہلا پارہ رکوع نمبر 12 سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس یہودی نے یہ کہا تھا ہم جبریل کے دشمن ہیں، لیکن یہاں فرمایا گیا جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو۔ حالانکہ یہودی نے تو یہ کہا کہ ہم حضرت میکائیل سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی بھی ایک فرشتے کا دشمن ہے یا کسی بھی ایک نبی یا رسول کا دشمن ہے، وہ سب کا دشمن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پر بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر بن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، کسی کو نبوت مل سکتی ہے، جو ممکن بھی مانے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے قادیانی مرزائی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ سارے کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے نبوت کو ممکن ماننا یہ کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ پہلے آ چکے ہیں اور انہیں نبوت پہلے مل چکی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کیسا رعب عطا فرمایا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں ضرور دیکھتا ہوں جنات اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، فرار ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اس حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا اے عمر بن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا جس گلی سے اے عمر آپ گزریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بڑی برکت ہے۔ کسی پر جنات کا اثر ہو، جادو کا اثر ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاتحہ پڑھے، کچھ وظائف پڑھے اور ایصال ثواب کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ حضرت عمر کے صدقے میں ان چیزوں کو دور فرما، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اسی طرح جسے اس طرح کے معاملات ہوں یا خواب میں ڈر جاتا ہو یا شیطانی وسوسے زیادہ آتے ہوں تو سوتے وقت وہ اپنی انگلی سے اپنے سینے پر یا عمر لکھے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات درست ہو جائیں گے۔ جسے اپنے گھر میں جادو ٹونا یا آسیب محسوس ہوتا ہو
وہ اپنے گھر میں وہ تمام کھڑکیاں، وہ روشن دان جن سے ہوا آتی ہے، اندر کی طرف وہ پینسل سے اس پر یا عمر لکھ دے تو انشاءاللہ تعالی جادو سے بھی محفوظ رہے گا اور آسیب سے بھی محفوظ رہے گا، اور جو سرکش جنات ہیں، سرکش انسان ہیں، ان کی عمل دخل سے وہ محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو رکھ دیا عمر کی زبان پر اور ان کے دل پر، یعنی حضرت عمر کے دل میں بھی حق باتیں آتی ہیں اور زبان پر بھی حق جاری اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن احب عمر فقد احبنی، اور جس نے عمر سے محبت کی پس بے شک اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے گستاخ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت ہندہ، حضرت وحشی، حضرت عمر بن عاص اور کئی صحابہ کرام کے گستاخ اور بے ادب ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور ایسے گستاخوں سے دور رہنے میں عافیت ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے وہ تو رسول اللہ سے بغض رکھنے والا ہے، تو جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ تو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو جو حضور کے پیارے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے اللہ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا، اس پر سلام بھیجے گا اور ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں بھیجے گا، وہ عمر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے اور ہاتھ سے پاک ہے، یہاں مراد مصافحے سے اور ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں بھیجنے سے مراد خصوصی کرم اور فضل ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر ہمیشہ حق بولتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ عمر جنت والوں کی آنکھوں کے چراغ ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس ہستی کی وجہ سے فتنہ و فساد کے دروازے بند ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی شخص تمہارے درمیان فتنہ و فساد و پھوٹ نہیں ڈال سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کو میرا سلام پہنچا کر فرما دیجئے ان کا غضب غصہ پسندیدہ ہے اور ان کی مرضی کے مطابق حکم ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے تمام آسمانی مخلوق فرشتے حضرت عمر کی تعظیم و عزت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اہل عرفہ پر، یعنی جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو اہل عرفہ پر عام طور پر، جبکہ عمر پر خاص طور پر اللہ مباحات فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالی حاجیوں کا ذکر فرماتا ہے، تو خاص طور پر اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ ایک روایت میں حق میرے بعد ہمیشہ عمر کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ عمر جب سے اسلام لائے ہیں تب سے ہی شیطان ان سے سامنا ہوتے ہی الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے۔ جبریل نے مجھ سے کہا عمر کی موت پر اسلام روئے گا۔ فرشتے عمر کی زبان پر گفتگو کرتے ہیں۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ہے، آپ نے فرمایا اس روئے زمین پر عمر سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کا علم اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور باقی دنیا کے تمام لوگوں کا علم دوسرے پلڑے میں ڈال کر وزن کیا جائے تو حضرت عمر کا پلڑا ہی بھاری رہے گا، اس لیے کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے علم حضرت عمر کو عطا فرمایا گیا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کبھی صالحین کا ذکر کرو تو حضرت عمر کا ذکر بھی ضرور کرو، اس لیے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن اور اسلامی احکامات کو جانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان و عظمت ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری مخلوق کو جو ملا حضور کے صدقے و طفیل ملا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر نے مجھ پر احسان کیا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ چکائے گا۔ تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ شان و عظمت ہے، آپ کے دور مبارک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی اور 700 ایسے صحابہ شہید ہوئے جو قرآن پاک کے حافظ تھے، یوں تو 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ میں، لیکن 700 صحابہ کرام ایسے تھے ان میں جو حافظ قرآن تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن جمع فرما لیجئے، اتنے حفاظ شہید ہو گئے، قرآن پاک لوگوں کے سینوں میں ہے، تو لکھا ہوا بھی جمع ہو جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، واللہ الخیر، کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے، کوئی کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو تو بعد والے اگر اس کام کو کریں تو ضروری یہ ہے کہ وہ کام بہتر ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر عرض کرتے رہے، شرح اللہ صدری، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر نے یہ کام کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی یہی کہا، تو حضرت صدیق اکبر انہیں سمجھاتے رہے کہ یہ اچھا کام ہے، بہتر کام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام سے منع نہیں کیا، شریعت نے منع نہیں کیا، اور وہ کام اچھا بھی ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ نیا کام ہو۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، پھر قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ قرآن پاک جہاں لکھا گیا تھا، کسی نے درخت کے پتے پر، کسی نے کھال پر، کسی نے کاغذ پر، کسی نے درخت کی چھال پر، وہ ساری چیزیں جمع کی گئیں۔ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کو سلام، جب تک قرآن پاک قیامت تک پڑھا جائے گا، سینے میں محفوظ رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ کے مشورے پر عمل ہوا اور آپ کا مشورہ اس میں شامل ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے کارنامے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشورے میں شامل رہے۔ آپ کا دور مبارک مسلمانوں کے لیے سب سے سنہری دور تھا، کیوں نہ ہو۔ بخاری و مسلم میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دودھ پیا کہ جس کی تازگی اور خوشبو میرے ناخنوں میں موجود ہے۔ پھر جو دودھ بچا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، جو دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ قال العلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا وافر حصہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ بخاری مسلم میں ہے، وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ، میرے سامنے عمر بن خطاب حاضر ہوئے، ان کے جسم پر ایک بہت لمبی قمیص تھی۔ حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا۔ قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر مراد لی، اس سے کیا مراد ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ قال الدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین، یعنی علم بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر کے پاس وافر ہے، اور دین بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی برکتیں بھی وافر عطا فرمائیں۔ لہذا آپ کا یہ دور مبارک بڑا عظیم دور تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ایک کنویں پر کھڑا ہوں، وہیں ایک ڈول بھی پڑا ہوا ہے، میں نے کنویں سے کئی ڈول کھینچے، پھر ایک دو ڈول بھرے ہوئے ابو بکر نے بھی کھینچے، مگر انہیں اس کام میں کچھ کمزوری سی محسوس ہوئی۔ پھر عمر نے کئی ڈول اس طرح کھینچے کہ میں نے کسی نوجوان کو بھی ایسا ڈول کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر پیاسے لوگ چاروں طرف سے امڑ آئے اور سب نے سیر ہو کر پیاس بجھائی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں بکثرت فتوحات ہوں گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے تو کیا حالات تھے؟ نہ محل تھا، نہ عمدہ سواریاں تھیں، نہ مال کی کثرت تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا نہ آئی اور نہ ہی آپ نے دنیا کی خواہش کی، مگر حضرت عمر کے پاس دنیا بہت آئی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا بلکہ ٹھکرا دیا۔ آپ کی فتوحات میں کئی شہر ہیں، ان میں ایک شہر ہے مدائن۔ جب وہ فتح ہوا تو 90 کروڑ درہم حاصل ہوئے، اور ایران کے فارس کے بادشاہ کسریٰ کا جو قالین تھا وہ اتنا قیمتی تھا کہ ایک بالش قالین کی قیمت، ایک مربع بالش قالین 20,000 درہم میں فروخت ہوا۔ لیکن آپ کے سپاہیوں میں سے کسی نے ایک درہم کی بھی خیانت نہ کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ یا امیر المومنین، سارا مال مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بعد
ضرورت مندوں کو دینے کے بعد بھی مال باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کل مال مسلمانوں کا ہے، وہ مال عمر یا اس کی اولاد کا نہیں۔ ایسے موقع پر آپ کے ایک رشتہ دار نے آپ سے مال کا مطالبہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس صرف 10 درہم ہیں، یہ میرے ذاتی ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن بیت المال سے مال کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اچھے تاجر تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو کچھ عرصے تک آپ تجارت کرتے رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کے اندر یہ معاملہ رکھا اور آپ کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا گیا اور آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ خلافت کے معاملات کو دیکھیں اور تجارت موقوف کر دیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا وظیفہ لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بس اتنا مجھے وظیفہ چاہیے کہ جو میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے، جو ایک عام مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ موسم سرما یعنی سردی کے موسم کے لیے کپڑے کا 1 جوڑا، گرمی کے موسم کے لیے کپڑے کا 1 جوڑا، اور وہ بھی شرط پر کہ پرانا جوڑا بیت المال میں جمع کرائیں گے تو نیا جوڑا ملے گا۔ ایک کنیز گزر رکھی تھی تو کسی نے کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جو وظیفہ ملتا ہے بیت المال سے، جو میں وظیفہ لیتا ہوں، اس وظیفے میں کنیز نہیں خریدی جا سکتی، یہ میری کنیز نہیں ہے۔ آپ کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا، جو مومنوں کی ماں ہے، ام المومنین، آپ وظیفہ بڑھا لیں، گزر اوقات آپ کی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تو آپ نے منع فرما دیا۔ حضرت عتبہ بن فرقد نے آپ کو عمدہ اور اعلیٰ غذا کھانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا افسوس، چند دن کی زندگی میں اچھی غذا سے متمتع ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اون کا لباس پہنتے اور جگہ جگہ اس پر پیوند ہوتے۔ جب آپ سفر پہ جاتے، یہاں تک کہ آپ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے بھی سفر کیا، اور آپ مدینہ منورہ سے اتنا لمبا سفر کر کے بیت المقدس پہنچے۔ دوران سفر نہ کوئی خیمہ آپ کے پاس تھا، بس جب آرام کرنا ہوتا کسی درخت کے نیچے آپ آرام فرماتے، زمین پر آرام فرماتے، مٹی میں آرام فرماتے، اور تکیہ بھی نہیں تھا، ہاتھ کا تکیہ بنا کر آرام فرماتے۔ بیت المقدس کا آپ نے سفر کیا تو ایک خادم اور ایک اونٹنی لے کر آپ گئے۔ اس میں بھی یہ معاملہ تھا کہ تھوڑی دیر آپ بیٹھتے، پھر خادم کی باری ہوتی تو وہ اونٹنی پر بیٹھتا اور آپ چلاتے۔ جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام نے آپ کا استقبال کیا، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کے جسم پر جو لباس ہے وہ گرد آلود ہے، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، تو آپ کوئی عالیشان لباس پہن لیں، کیونکہ آگے روم کے بڑے بڑے سپہ سالار ہیں، وزراء ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں عزت اسلام نے دی ہے، ہماری عزت لباس سے یا بہترین سواریوں سے نہیں بلکہ اسلام سے ہے، اور وہ عزت ہمیں کافی ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے، اونٹنی پر بیٹھنے کی خادم کی باری تھی، آپ کی چلانے کی باری تھی۔ خادم نے بہت ضد کی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی باری پر تم اوپر بیٹھو گے۔ آپ نے خادم کو بٹھایا اور خود اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آپ پیدل چلتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔
جو رومی سلطنت کے وزراء تھے، سپہ سالار تھے، وہ سمجھے کہ جو اونٹنی پر سوار ہے خادم یہی امیر المومنین ہے، تو اس نے خادم نے اشارے سے بتایا کہ یہ اونٹنی چلانے والے جن کے لباس میں کئی پیبند ہیں یہ امیر المومنین ہیں۔ تو ایک راہب دور سے منظر دیکھ رہا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو بیت المقدس فتح کرے گا اس کا خادم، اس کا غلام اونٹنی پہ سوار ہوگا اور وہ اونٹنی چلا رہا ہوگا نکیل پکڑ کر، اور اس کے لباس پر اتنے پیوند لگے ہوں گے۔ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزتوں میں ایسا اضافہ کیا کہ رومی سپہ سالار اور جو رومی وزراء تھے ان کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور بیٹھ گئی۔ اسی بات کو آپ نے فرمایا کہ ہمیں عزت اسلام نے دی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو ضرورت پڑتی تو آپ بیت المال سے قرض لیتے تو خزانچی آ کر خود مطالبہ کرتا کہ حضرت کل آخری تاریخ ہے، کل آپ کو قرض واپس کرنا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ اگر اس کردار پر عمل کیا جائے تو موجودہ دور کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا خلیفہ وہ ہے جو ناجائز رقم نہ لے اور نہ کسی کو دے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، تمہارے مال میں میرا اسی قدر حق ہے جتنا یتیم کے مال میں متولی کا ہوتا ہے۔ میں اگر دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا، میرے اوپر تم لوگوں کے حقوق ہیں۔ آج ریاست مدینہ بنانے کی باتیں تو کی جاتی ہیں، کاش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو کوئی اسلامی حاکم اپنا لے تو 5 سال تو بہت ہیں، چند ہی مہینوں میں یا چند ہی دنوں میں اسلامی ریاست قائم ہو جائے، انقلاب آ جائے۔ جب ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے وزراء کی، ہماری اسمبلیوں کے ممبران کی نیتیں اچھی ہوں، سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ حجاز مقدس میں قحط سالی ہوئی، 1 سال گرمی کی شدت سے پہاڑ پھٹ گئے، خوراک محدود ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، گھی اور شہد سے پرہیز کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان قحط سالی میں ہیں، جب وہ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے تو میں کیسے کھاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہ تھا کہ حاکم وہ کھائے جو عام رایا، عام عوام کھا سکتی ہے۔ حاکم اس گھر میں رہے جس گھر میں عام غریب لوگ رہتے ہیں۔ آپ کا چھوٹا بیٹا تربوز کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا تم پھل کھا رہے ہو اور امت بھوکی ہے۔ آپ کے بیٹے عاصم کو گوشت کھاتے ہوئے آپ نے دیکھا تو انہیں آپ نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا جب تک حضور کی پیاری امت بھوکی ہے، قحط سالی کی کیفیات ہیں، ہمارے گھر والوں کو نہ پھل کھانا ہے نہ گوشت کھانا ہے۔ ایک موقع پر حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلسل فاقے کی وجہ سے آپ پر نقاہت طاری ہے۔ آپ کچھ اچھا کھانا کھائیں، آپ کچھ اپنی صحت کا خیال کریں، نہ آپ دن میں سوتے ہیں نہ رات میں سوتے ہیں، ہر وقت آپ کو عوام کی فکر ہے۔ آپ نے فرمایا جن کے ساتھ مجھے جنت میں رہنا ہے ان کی اتباع نہیں چھوڑ سکتا، یعنی میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کروں گا، کیونکہ مجھے جنت میں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ کردار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ حالات کا علاج ہے۔ کردار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے، ایسے بادشاہ نہ تھے جو جھوٹا وعدہ کرے۔ آپ نمود و نمائش کرنے والے نہ تھے، ہاتھ کا تکیہ بنا کر سونے والے تھے۔ اے مسلمان، اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو نظام بدل جائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، کیونکہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حاکم ان پر مسلط ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے، عیاشیوں میں مبتلا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، فضولیات میں مبتلا ہے۔ جو دولت مند ہیں وہ کروڑوں روپے فضولیات میں اور گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، سادگی پیدا کریں، اور یہ رقم جو ہم فضول خرچیوں میں خرچ کرتے ہیں، فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وہ رقم غریبوں کے لیے خرچ کریں۔ وہ رقم سے امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے کام کریں۔ قحط کے زمانے میں آپ بڑی محنت و مشقت کرتے۔ آپ قحط کے زمانے میں اتنا وسیع دسترخوان لگاتے کہ 10,000 افراد کھانا کھاتے، اور گھروں میں 40,000 افراد کے لیے کھانا بھیجتے، خود ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، خیموں میں جا کر پکانے میں لوگوں کی مدد کرتے، اناج کی بوریاں اپنے کندھے پر رکھ کر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے۔ خادم کہتے کہ ہمیں اٹھانے دیں، آپ فرماتے تم دوسری بوریاں اٹھاؤ، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آپ مریض کی عیادت کرتے، غسل میں، کفن میں، دفن میں، نماز جنازہ میں شریک ہوتے۔ جہاں آپ کو اطلاع ملتی فلاں مسلمان بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے۔ آپ کے پاس ایک قاصد آیا، پھر اس نے کہا اب میں کب آؤں؟ آپ نے فرمایا دن رات میں جب بھی تمہیں ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ رات کے وقت آ جاؤ، دن کے وقت آ جاؤ، جب بھی تمہارا دل چاہے، ضرورت ہو، تم آ سکتے ہو۔ رات دن آپ مسلمانوں کی خدمت میں اور حکومت کے معاملات میں مصروف رہتے۔ جب گورنر کا تعین کرتے تو آپ یہ شرائط طے فرماتے، یہ شرائط پر اس سے عہد لیتے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، یعنی اعلیٰ سواری استعمال نہیں کرے گا، اعلیٰ درجے کا وہ کھانا نہ کھائے گا، باریک لباس یعنی عمدہ لباس نہیں پہنے گا، ضرورت مندوں اور حاجت والوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرے گا، اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں رکھے گا، دربان نہیں رکھے گا، جو آنا چاہے وہ آ سکے اور اپنی مشکلات گورنر کے سامنے پیش کر سکے۔ ایک گورنر نے باریک لباس پہنا، دربان رکھا، آپ نے حکم دیا جہاں ہو گرفتار کرو، اور بکریوں کا آپ نے اسے چرواہا بنا دیا اور کمبل کا کرتا پہنا دیا۔ آپ نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ جو بھی حکومت کے عہدے پر آئے گا پہلے اپنے وہ مال اور اثاثے کی فہرست لکھ کر دے گا، وہ حکومت کے دفتر میں جمع ہوگی، پھر ہر سال اس کے مال کو چیک کیا جائے گا، اگر مال میں اضافہ ہوا تو اسے بتانا پڑے گا کہ یہ مال اس کے پاس کیسے آیا۔ آپ کے دور حکومت میں جو بھی سرکاری ملازمین ہوتے، عہدیدار ہوتے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے اختیارات پڑھ کر سناتے تاکہ وہ اختیارات سے حد سے تجاوز نہ کریں۔ آپ نے جو سرکاری عہدیدار آپ مقرر فرماتے بڑی احتیاط سے فرماتے، پھر آپ نے پوری مملکت اسلامیہ میں جو لاکھوں مربع میل کی سلطنت تھی، آپ نے جگہ جگہ اپنے نمائندے مقرر کیے تھے، پرچہ نویس مقرر کیے تھے،
وہ حالات کو آپ کے پاس لکھ کر بھیجتے، آپ تحقیقات کرتے، اور اگر کوئی بھی سرکاری عہدیدار غلطی کرتا تو فوراً سزا دیتے۔ مصر کے گورنر کے بیٹے نے کسی کو کوڑا مارا تو آپ نے سب کے سامنے سزا دی۔ اسی طرح ایک گورنر نے تھپڑ مار دیا کسی کو تو آپ نے ایک غریب شخص تھا جس کو تھپڑ مارا گیا، گورنر کو بلایا، اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا تم بھی تھپڑ مار کے بدلہ لے لو۔ اس نے کہا حضرت اگر یہ تھپڑ گورنر کو مارے گا تو حکومت کا رعب جاتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا رعب جائے تو جائے، انصاف ضرور قائم ہوگا، اور انصاف کی برکت سے اللہ رعب عطا فرمائے گا۔ ایک مقدمے میں حضرت زید بن ثابت قاضی تھے اور آپ کے خلاف مقدمہ ہوا، انہوں نے آپ کو طلب کیا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پیش ہوئے اور آپ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ آپ سے تحقیقات ہوئیں، آپ نے اس تحقیقات میں تعاون کیا، یعنی ایک نظام تھا کہ جتنا بھی بڑا گورنر ہو یا امیر المومنین ہو، اسلامی نظام حکومت کا انداز ہے کہ اس پر مقدمہ کیا جا سکتا ہے اور مقدمے میں قاضی عدالت میں طلب کر سکتا ہے۔ راتوں کو آپ گشت کرتے، ایک دن آپ نے گشت کے دوران دیکھا کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اندر سے جواب دیا گیا یہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ کہا دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہا اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ جو بچہ دودھ پیتا ہوگا اسے وظیفہ نہیں دیا جائے گا، اور جو دودھ چھوڑ دے گا اسے وظیفہ دیں گے، تو میں اس کا دودھ چھوڑانا چاہ رہی ہوں تاکہ وظیفہ ملے۔ آپ نے یہ بات سن کر دوسرے دن اعلان کر دیا، صبح اعلان کر دیا کہ جیسے ہی گھر میں بچے کی ولادت ہوگی، ولادت سے اس کے لیے وظیفہ متعین کیا جائے گا۔ آپ ایک جگہ سے گزرے تو ویران جگہ پر ایک خیمہ نصب تھا۔ آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں سفر میں ہوں، میری زوجہ بیمار ہے اور بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر آئے، ساری ضرورت کا سامان لے کر آئے، خدمت ہوئی۔ وہ خیمے والے یہی سمجھتے رہے کہ یہ کوئی عام سے لوگ ہیں جو خدمت کے لیے آئے ہیں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ باہر تشریف لائیں اور حضرت عمر سے فرمایا امیر المومنین مبارک ہو، بیٹا ہوا۔ تب اسے پتہ چلا کہ یہ تو امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب راتوں کو آپ دورہ فرماتے تو آپ نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ بچے کھانے کے لیے بے چین ہیں، آپ کھانا کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کہ میں کھانا کیسے دوں، ہنڈیا میں تو صرف پانی ہے، میں پانی کو ابال رکھی ہوں تاکہ بچے رو رو کر سو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ فوراً گئے اور اس گھر کے لیے راشن لے کر آئے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی نظام قائم کیا، نمائندے بھی مقرر کیے۔ آپ نے فرمایا لو مات الکلب علی شاۃ الفرات جوعا لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ۔ اگر فرات کے کنارے بھی کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ ایک دن رات کو آپ دورہ فرما رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ اس لڑکی نے کہا اماں امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی اس وقت امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے۔ اس لڑکی نے کہا اماں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
مجھے اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے، میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتی ہوں، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا اس گھر کے بارے میں صبح معلومات مجھے دو۔ انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا اس گھر میں ایک ماں رہتی ہے، ایک بیٹی رہتی ہے، دودھ پہ ان کا گزارا ہے، جانور کم ہیں، دودھ کم ہوتا ہے، نفع بہت کم ہے، اس لیے ماں چاہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچا جائے، لیکن بیٹی اللہ کا خوف اتنا رکھتی ہے کہ وہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے اس بچی کا، جو کہ غریب گھرانے کی بچی تھی، آپ نے اس کا نکاح اپنے بیٹے عاصم سے کیا، اور اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضرت عاصم کے جو نواسے ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جو عمر ثانی ہیں۔ یعنی آپ نے ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کہ غریبوں کی ہمدردی کرنا، اور دوسری یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کی جو انتہائی غریب تھی لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایسے موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ رشتہ طے کرتے وقت تقوی کو اور پرہیزگاری کو فوقیت دیں۔ آپ بھرے مجمع میں فرماتے کہ میں مفقول الحال تھا، پیٹھ پر مشکیزیں اٹھاتا، لوگوں کو پانی پلاتا، کچھ کھجوریں مجھے مل جاتی، میرے والد مجھے ڈانٹتے مارتے بھی چونکہ چند اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے، لیکن آج اسلام کی برکت سے اتنی بڑی سلطنت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ بھرے مجمع میں ایک شخص نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر، تو آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ ایک بوڑھی عورت نے آپ کو ٹوک دیا تو آپ نے اس کا برا نہ منایا۔ آپ فرماتے ہیں میرے نقائص، میرے عیب بتانے والا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہی وہ کردار ہے جس کو اگر آج ہر مسلمان اپنا لے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ خوف خدا کا یہ عالم کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پر لکیریں پڑ گئیں آنسوؤں سے۔ ایک موقع پر حضرت انس نے دیکھا کہ تنہائی میں حضرت عمر گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے عمر اللہ سے ڈر، یاد رکھ اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ کبھی روتے روتے تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش میں تنکا ہوتا، کبھی کہتے کاش میں دمبا ہوتا، پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا اور وہ گوشت کچھ کھا لیا جاتا، کچھ تقسیم کر لیا جاتا، کچھ سکھا لیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان و عظمت عطا فرمائی۔ جب کردار اتنا اعلیٰ ہو تو اللہ کیسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا۔ وہاں یہ رسم تھی مصر کی کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس میں پھینکتے تو پانی کو جوش آتا۔ آپ نے اس رسم کا خاتمہ فرمایا اور دریائے نیل کو خط لکھا من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل اہل مصر، اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے اہل مصر کے نیل کی طرف یہ خط ہے۔ اما بعد فإن كنت انما تجری من قبلک فلا تجری، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ، اور اگر اللہ تجھے جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ جیسے ہی یہ رقعہ، یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، اسے جوش آیا اور ایسا جاری ہوا کہ پھر خشک نہیں ہوا۔ زمین ہلنے لگی تو آپ نے کوڑا مارا اور فرمایا اے زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ تو زلزلہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے اہل مدینہ کو جمع فرمایا اور فرمایا ما ھذا ما اسرا ما احدثتم، یہ کیا معاملہ ہے؟
کون سے اعمال میں کوتاہی ہوئی، زمین کیوں ہلی؟ لئن عادت لا اساکنکم فیہا، اگر پھر یہ معاملہ ہوا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ یعنی اہل مدینہ جو نیک و صالح صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلزلے کی صورت میں ذہن یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ اس دور میں کوئی مستحب چھوٹا ہوگا، شاید سنت غیر موقدہ چھوٹ گئی ہو، تو آپ نے اہل مدینہ کو ابھارا اور آپ نے فرمایا یہ زلزلہ کیوں آیا، کیا معاملہ ہو گیا؟ اگر آئندہ آیا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات تھیں کہ مدائن کی فتح میں صحابہ کرام نے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈال دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار موجودہ دور کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے حکمراں نصیب فرمائے۔ ہماری اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے سکون کے لیے سب کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اصل سکون تو غریبوں کی مدد کر کے ہے۔ اصل سکون تو بے سہاروں کا سہارا بننے میں ہے۔ اصل سکون تو شریعت کی پابندی میں اور سادگی میں ہے۔ اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔